السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ صحیح بخاری کا کتاب الایمان ہم پڑھ رہے ہیں، ایمان کے احکام و مسائل۔ باب امور الایمان، ایمان کے کاموں کے بارے میں کہ ایمان کی مزید کون سی شاخیں ہیں، کون کون سی چیزیں ایمان کے اندر آتی ہیں۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں ایمان 3 چیزوں کا نام ہے: زبان سے اقرار، دل سے یقین اور عمل۔ یہ 3 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ صرف زبان سے اقرار کر لیا پھر بھی ایمان نہیں ہے، اور دل میں یقین کر لیا، زبان پہ اقرار بھی ہے پھر بھی ایمان مکمل نہیں۔ ایمان جو ہے وہ عمل کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ تو سورۃ البقرہ کی 177 نمبر آیت کو امام بخاری پہلے لے کے آئے ہیں۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو، لیکن اصل نیکی تو یہ ہے کہ جو اللہ پہ ایمان لائے، آخرت کے دن پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، نبیوں پہ۔ اچھا، اس میں دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، یقین کے ساتھ ہے، اور ساتھ فرمایا اصل ایمان یہ ہے وہ آت المال علی حب، خرچ کرنا بھی ایمان میں شامل ہے۔ تو کیا ثابت ہو رہا ہے؟ یعنی عمل کا ایمان کے ساتھ تعلق ہے۔ ذوی القربہ، قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مساکین کو، وابن السبیل اور مسافر کو دینا، اور سوالیوں کو دینا، اور گرد نظام کرنا، اور نماز قائم کرنا۔ یعنی کتنی واضح آیت ہے اس مسئلے میں کہ نماز قائم کرنا یہ بھی ایمان ہے۔ وَآتَ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ دینا، عہد کو پورا کرنے والے، صبر کرنے والے، تنگیوں میں، تکلیفوں میں، جنگ کے وقت، یہ لوگ سچے ایمان والے ہیں، یہی لوگ متقی ہیں۔ تو اس آیت سے بھی یہی مسئلہ نکلا کہ ایمان کا تعلق عمل کے ساتھ بھی ہے۔ اچھا جی، تو اس میں امام بخاری یہ پہلے لے کے آئے۔ پھر حدیث نمبر 9 ہے، ابو صالح سے روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ، ایمان 60 سے، بضع کہتے ہیں 2 سے لے کے 9 تک گنتی کو جو ہے، یعنی کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، 60 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، اور حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اچھا، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل قول جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے کم ایمان یعنی سب سے بڑی کم جو نیکیوں میں آتا ہے وہ راستے سے پتھر ہٹا دینا، تکلیف دہ ہٹا دینا، یہ بھی چیز ایمان میں ہے۔ تو بداخلی دیکھیں، جب ہم راستے سے پتھر کو ہٹا دیں گے تو یہ بھی ایمان میں شامل ہے۔ تو کیا ثابت ہوا؟ عمل بھی ایمان کا حصہ ہے، یعنی عمل ایمان میں شامل ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کی کچھ 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں۔ اب ہم اس کو کیا سمجھیں؟ کون سی حدیث اتھینٹک ہے؟ بھئی دونوں حدیثیں اتھینٹک ہے۔ حدیثوں کو دیکھا جاتا ہے سند کے اعتبار سے، دونوں کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر امام بخاری نے 60 کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ امام بخاری کے نزدیک زیادہ احتیاط والے یہ الفاظ ہیں، اس لیے امام بخاری نے صرف 60 والا لفظ استعمال کیا ہے، باقی یہ بھی صحیح ہے۔ اچھا جی، محدثین بیان کرتے ہیں کہ اس میں کثرت مراد ہے، یہ نہیں کہ عدد، کثرت مراد ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا، ہم پنجابی میں کہتے ہیں یار تینوں 70 دفعہ کہہ دیتا ہے میں اے کام کر، تو مطلب اس سے مراد 70 دفعہ یعنی فگر مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد ہوتا ہے کہ کثرت۔ تو یہ بھی ایک معنی محدثین نے اس کا بیان کیا ہے۔ باب ہے جی اگلا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اصل مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اصل مسلمان وہ ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کیوں لفظ استعمال کیا گیا؟ کیونکہ عبداللہ بھی اور عمر دونوں صحابی ہیں، اس لیے رضی اللہ عنہما، ہما تثنیہ کے لیے آتا ہے نا 2 کے لیے، تو اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ حدیث نمبر 10 ہے جی صحیح بخاری کی، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ حقیقی مسلمان وہ ہے، حقیقی ایمان اس شخص کا مضبوط ہے جو لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا۔ والمہاجر من ہاجر، اور اصل ہجرت کرنے والا تو وہ ہے، یعنی علاقہ چھوڑ دینا اصل ہجرت نہیں ہے،
ٹھیک ہے ہجرت اس نے کر لی، لیکن اصل ہجرت یہ ہے من حجر ما نہی اللہ عنہ، وہ چیزیں چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، وہ چیز بھی چھوڑے گا تو اصل ہجرت یہ ہے۔ کتنی زبردست بات کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں حکمت سے بری ہوئی ہیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ روایت صحیح مسلم میں بھی بیان کی گئی ہے۔ اچھا جی، اگلا باب ہے اور حدیث نمبر 11 ہے، باب ای الاسلام افضل، کس کا اسلام افضل ہے، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو ابو بردہ بن عبداللہ بن ابی بردہ سے روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے؟ کہا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس مسلمان کا ایمان۔ اب دیکھیں پیچھے بھی یہی حدیث گزری، یہ بھی حدیث یہی ہے، سیم حدیث ہے۔ تو مسئلہ پیچھے کیا ثابت کیا تھا؟ امام بخاری نے پیچھے ثابت کیا تھا کہ اصل مسلمان وہ ہے، اصل ایمان والا وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ اور زبان سے اور ہاتھ سے اس کا تعلق تو دیکھیں عمل کے ساتھ ہے، کم از کم ہاتھ کا، تو اس کا مطلب ہے ہاتھ سے محفوظ رکھنا، یہ بھی ایمان میں شامل ہے۔ تو اب ایک ہی حدیث ہے، اسے دو مسئلے ثابت کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے، افضل ترین ایمان والا کون ہے جی؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ مسلمان بے ضرر ہوتا ہے، تکلیف نہیں دیتا کسی کو۔ مجھے یہ دیکھنا ہے کیا میری بیوی، میرے بچے، میرے بہن بھائی، دوست احباب، میرے کلیگ کیا میرے شر سے بچے ہوئے ہیں؟ اگر تو میرے شر سے بچے ہیں تو ٹھیک ہے میں مسلمان ہوں، لیکن اگر میرے شر سے نہیں بچے ہوئے وہ، تو پھر میں اپنے آپ کو کہتا رہوں مسلمان، تو میرے خود سے اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے مسلمان نہیں بن جاتا کوئی، بلکہ عمل سے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو مسلمان ہیں تو مسلمانوں والے کام بھی کریں۔ پھر چھٹا باب ہے جی، باب اطعام الطعام من الاسلام، کھانا کھلانا بھی اسلام میں سے ہے، ایمان کے کاموں میں سے ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای الاسلام خیر، سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟ کہا تطعم الطعام، تو کھانا کھلائے لوگوں کو، وتقرأ السلام، سلام کہے علی من عرفت، جس کو پہچانتا ہے اور جس کو تو نہیں پہچانتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس حدیث میں ایک تو کھانا کھلانے کا کہا گیا کہ افضل ترین اسلام، افضل ترین مسلمان وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے۔ کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ صرف آپ غریب کو کھانا کھلاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ بھی ثواب ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، بچوں کو کھانا کھلاتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کھانا کھلانا، اگر طاقت ہے تو پھر یتیموں کو، مسکینوں کو باہر دعوت بھی کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی محبت بڑھتی ہے اس سے۔ اور دوسری بات کہ سلام کہنا، ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو جانتا ہے اس کو سلام کہہ لیا، اور جو نہیں جانتا اس کو نہیں سلام۔ بعض دفعہ میں اس کا وہ تجربہ بھی کرتا ہوں کہ کسی کو سلام کہہ دیا جائے تو وہ دیکھنے لگ جاتا ہے، بھائی میں تو تینوں جانتا نہیں پیا تو سلام کہہ دیتا ہے، تو مطلب اس طرح کا بھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو بھائی ہمیں چاہے کوئی جان پہچان ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے پھر بھی ہمیں سلام کہنا چاہیے۔ چلیں جی، آج کے لیے ہم نے اتنی کافی ہے، انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی ایمان یہ ہے کہ ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں، اور حدیث نمبر 13 ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔